بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمارا جو کورس ہے وہ ہے ماڈرن پروگرامنگ لینگویج، دیٹ از MPL۔ ہمارا جو ویک نمبر ہے دیٹ از 13، اور آج ہم جو لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از اینڈرائڈ SQL لائٹ، اور یہ ہمارا جو لیکچر نمبر ہے دیٹ از 25۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے کورس کی آؤٹ لائن کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج جو اس لیکچر میں ہم کون کون سے پوائنٹس، کون کون سی کی کانسیپٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور ان کو انڈرسٹینڈ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واٹ از اینڈرائڈ SQL لائٹ۔ اس کے بعد پھر ہم انسرٹ آپریشن کی بات کریں گے کہ SQL لائٹ پر آپ انسرٹ کا آپریشن کس طریقے سے پرفارم کر سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر ہم ڈیلیٹ آپریشن کی بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اپڈیٹ آپریشن کی بات کریں گے، اور لاسٹ کے اوپر ہم ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس اپلیکیشن کو ڈیولپ کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر کے اوپر موو کرنے سے پہلے تھوڑا ہم اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے کون کون سے ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا۔ تو اگر ہم پریویس لیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے ریڈیو بٹن کو ڈسکس کیا تھا۔ ریڈیو بٹن کے ساتھ ہم نے ریڈیو گروپ کو ڈسکس کیا تھا۔ ریڈیو گروپ کے ساتھ ہم لوگوں نے چیک باکسز کو ڈسکس کیا تھا، اور چیک باکسز کے بعد پھر ہم نے لاسٹ پہ کمپلیٹ اس کی امپلیمنٹیشن کی تھی ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس اپلیکیشن بنا کر۔ تو بیسیکلی ہم نے بات کی تھی کہ جو ریڈیو بٹن ہے یہ ہے تو بٹن، بٹ اس کی دو سٹیٹ ہوتی ہیں، ایک آپ کے پاس چیک سٹیٹ ہو سکتی ہے اور دوسری ان چیک سٹیٹ ہوتی ہے۔ ریڈیو گروپ جب بھی کام کرتا ہے تو آپ کے پاس گروپ کی فارم میں کرے گا، یعنی آپ کے پاس کچھ آپشنز ہوں گی، ان آپشنز میں سے آپ کسی ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جینڈر، جب جینڈر کی سلیکشن کی بات آتی ہے تو کوئی پرسن یا تو میل کو سلیکٹ کر سکتا ہے یا پھر فیمیل کو سلیکٹ کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کوئی اپلیکیشن بنا رہے ہوں جس میں آپ کے پاس ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوں، تو آپ جب ملٹیپل چوائس کویسچنز کو سالو کرتے ہیں تو ایک پرٹیکولر کویسچن کے اگینسٹ آپ کے پاس ایک ہی آنسر ہو سکتا ہے، اور آپ اس ایک آنسر کو سلیکٹ کرتے ہو۔ تو اگر اس طرح کی اپلیکیشن آپ نے ڈیولپ کرنی ہو تو پھر آپ کو ریڈیو بٹن کو یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے بات کی جو چیک باکسز ہیں، چیک باکسز آپ کے ایسے کمپوننٹس ہیں جو سارے کے سارے بھی چیکڈ ہو سکتے ہیں، اور پاسبلٹی ہے کہ اس میں سے کچھ چیکڈ ہوں، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی بھی چیک نہ ہو۔ جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ سکلز کی بات کرتے ہیں کہ کسی پرسن کو کوئی لینگویج آتی ہے، ہم پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سکلز کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یوزر سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جی آپ کو C# آتی ہے، آپ کو جاوا آتی ہے، آپ کو سوئفٹ آتی ہے، آپ کو کوٹلائن آتی ہے۔ تو پاسبلٹی ایک پرسن ایسا ہو جس کو جاوا بھی آتی ہو، C# بھی آتی ہو، سوئفٹ بھی آتی ہو، کوٹلائن بھی آتی ہو، تو سارے کو سلیکٹ کر لے گا۔ اس طریقے سے اگر کسی پرسن کو اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا تو وہ کسی کو سلیکٹ نہیں کرے گا، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس میں سے ہو سکتا ہے وہ صرف جاوا کو سلیکٹ کرے کیونکہ اس کو جاوا آتی ہے۔ تو اس تمام کے تمام سینیریو کو ہم نے ایک اپلیکیشن کے تھرو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات کی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں SQL لائٹ کی۔ تو SQL لائٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک لائٹ ویٹ ڈیٹا بیس ہے جو کہ آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ آتی ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نارملی جب ہم SQL سرور کے اوپر بات کرتے ہیں تو SQL سرور کی جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم نے کوئی اپلیکیشن بنانی ہو جس میں SQL سرور یوز ہو رہا ہو، تو ہمارے مائنڈ میں پہلا کویسچن یہ آتا ہے کہ مجھے SQL سرور انسٹال کرنا پڑے گا۔ بٹ اینڈرائڈ SQL لائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو کسی سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بلٹ ان آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم میں موجود ہوتا ہے۔ صرف آپ نے کچھ ایسی انسٹرکشن لکھنی ہوتی ہیں جس سے آپ اس کے اوپر کچھ آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کا بڑا ایک کلین انٹرفیس ہے، اور آپ کے پاس یہ لائٹ ویٹ جو ہم بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس میموری کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی لائٹ ہوتی ہے، اور ساتھ میں بہتر سپیڈ آپ کو موبائل ایپ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ یہ بہتر سپیڈ پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو آپ کے پاس نیٹو JDBC جس طریقے سے ہم یوز کر رہے تھے یہ کوئی نیٹو API نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو نیٹو API ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی کافی ہیوی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے میں نے بات کی کہ آپ کے پاس SQL سرور کو پھر آپ کو وہاں پہ یوز کرنا پڑتا ہے، تو SQL سرور کو انسٹال کرنے میں آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی میموری درکار ہوگی، پھر اس کو رن کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہتر سسٹم ہونا چاہیے۔ تو جو اسمارٹ فون ہوتا ہے اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، لمیٹڈ میموری ہوتی ہے، ریسورسز بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ڈیفینیٹلی کیا بن جاتا ہے، پھر آپ کے پاس اوور ہیڈ بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب آپ ڈیٹا بیس کو کریٹ کر لیتے ہو سکسیزفلی، تو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کو یہ اس فولڈر میں جو ہے وہ ملے گی، اور یہ کس چیز میں آپ کے پاس جو اینڈرائڈ
ڈیوائس مانیٹر ہوتا ہے ایکچولی یہ آپ کو ایکسیسیبلٹی اس کی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہو. اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کیا میرا ڈیٹا اس میں سیو ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ SQLite ویورز کچھ ملتے ہیں جو آپ اپنے سسٹم میں انسٹال کر لیتے ہو اور آپ اس پرٹیکولر پاتھ کے اوپر جا کر وہاں سے ڈیٹا بیس کو کاپی کرتے ہیں اور کاپی کرنے کے بعد آپ اپنے پاس اس کو ویو کر سکتے ہیں. لاسٹ پہ جو SQLite ہے وہ بیسیکلی آپ کی ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے. ریلیشنل ڈیٹا بیس کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہے کہ ریلیشنل ڈیٹا بیس ایک ایسی ڈیٹا بیس ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس کچھ ٹیبلز ہوتے ہیں, اس میں ڈیٹا ہوتا ہے روز کی فارم میں, اور آپ کے پاس اس کے کچھ کالمز ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی انفارمیشن اس میں اسٹور کی گئی ہے. تو جو ٹیبلر فارم میں ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں تو اس کو ہم نارملی ریلیشنل ڈیٹا بیس کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہی ہے. اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی کے مطابق اس میں ڈیٹا بیسز جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں. اپنی مرضی کے مطابق ڈیٹا بیس میں مزید ٹیبل ایڈ بھی کر سکتے ہیں, کوئی ٹیبلز کو ڈراپ بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کس سینیریو کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہماری آج گرافیکل یوزر انٹرفیس اپلیکیشن ہے جس کو آج ہم نے ڈیزائن کرنا ہے. پھر اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد پھر اس کو SQLite کے ساتھ کنیکٹ کر کے ڈیفینیٹلی اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم SQLite ڈیٹا بیس میں جو ہے وہ سیو بھی کریں گے. تو ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ ویو ہے, دیٹ از لیبل جس کو ہم نارملی کہتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ ایکچولی اپلیکیشن کس چیز کی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ایک ایڈٹ ٹیکسٹ ہے جس میں یوزر ان پٹ کرے گا اور یہاں پر انٹر آئی ڈی از اے ہنٹ. اس کے بعد آپ کے پاس انٹر نیم کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد آپ کے پاس جینڈر کی سلیکشن کے لیے آپ کو ریڈیو بٹن گیون ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر دس از یور کمبو باکس, جس کمبو باکس میں سے آپ کیا کر سکتے ہو, سلیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ کا کیا ڈپارٹمنٹ ہے. لاسٹ کے اوپر وہ سیلری ان پٹ کرے گا, تو جیسے ہی سیو کے بٹن کے اوپر کلک کرے گا تو ڈیٹا سیو ہو جائے گا. اپڈیٹ کے بٹن کے اوپر ڈیٹا اپڈیٹ ہوگا اور ڈیلیٹ کے بٹن کے اوپر ڈیٹا ڈیلیٹ کیا جائے گا. تو اسٹوڈنٹس, میں نے اس گرافیکل یوزر انٹرفیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن ڈیولپ کر لی ہے. اس اپلیکیشن کا یہ آپ کے پاس activity_main.xml کی فائل ہے جس میں نے آلریڈی کوڈ کیا ہوا ہے. تو اس کو ون بائی ون ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے کے پاس جو گرافیکل یوزر انٹرفیس گیون تھا اس میں ڈیفینیٹلی پہلی جو چینج میں نے کی ہے وہ یہاں پر بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ کانسٹرینٹ لے آؤٹ آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر میں نے لینئر لے آؤٹ کر دیا ہے کیونکہ ہم اس اپلیکیشن کو جو ہے وہ لینئر لے آؤٹ کے تھرو ایزیلی ڈیولپ کر سکتے ہیں. دوسری جو چیز ہے تو ساتھ میں نے ایک ایٹریبیوٹ ایڈ کیا, دیٹ از پیڈنگ, تاکہ اس میں پیڈنگ ہو. پیڈنگ نہ بھی ایڈ کریں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اور ساتھ میں نے جو اس کی اورینٹیشن دی ہے دیٹ از ورٹیکل. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آنا چاہیے ایک ٹیکسٹ ویو. تو یہ جو ٹیکسٹ ویو ہے یہ آپ کے پاس ایک ایز اے ہیڈر ٹریٹ ہوگا جس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوا تھا, دیٹ واز امپلائی انسرٹ اپڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ آپریشن. ساتھ میں نے جو اس کی ٹیکسٹ اپیرنس کی ہے وہ ٹائٹل کی ہے تاکہ آپ کو وہ کیپٹل میں نظر آئے. اور ساتھ میں نے اس کی گریویٹی سینٹر میں کی ہے. گریویٹی سینٹر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب آپ گریویٹی سینٹر کرتے ہو تو سینٹر میں گریویٹی کرنے سے ایکچولی وہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو سینٹر میں نظر آئے گا. جیسے یہ والا جو ٹیکسٹ ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر سینٹر میں جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمیں دو ایڈٹ ٹیکسٹ چاہیے تو وہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے دو ایڈٹ ٹیکسٹ لگائے ہوئے ہیں, ایک یہ والا ایڈٹ ٹیکسٹ ہے اور یہ ایڈٹ ٹیکسٹ ہے. ایک ایڈٹ ٹیکسٹ میں آپ کے پاس جو ہنٹ ہے دیٹ از انٹر آئی ڈی, اور دوسرے میں جو آپ کے پاس ہنٹ ہے دیٹ از انٹر نیم. اور آپ کے پاس اس کے بیک اینڈ کے اوپر میں نے یہ بارڈر ایڈ کیا ہوا ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی 2-3 اپلیکیشنز میں بتایا ہے کہ آپ نے XML فائل کو ڈرائیبل کے فولڈر میں ایڈ کرنا ہے. اس میں وہ کوڈ آپ کے پاس موجود ہوگا نوٹس میں, آپ نے اس میں کاپی کر کے پیسٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر جس ٹیکسٹ فی کو یوز کرنا ہے تو اس کے بیک اینڈ کے اوپر یہ لگا دینا ہے. ساتھ میں آپ کے پاس جو ہے وہ جب ہم یہ والا بارڈر یوز کرتے ہیں تو پھر ہم ریپ کانٹینٹ نہیں کرتے, کیونکہ ریپ کانٹینٹ کرنے سے اس کا جو ہائٹ ہے وہ بڑی اسمال ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں پر ہم اس کو 40 dp یا اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی ہائٹ آپ مینشن کر سکتے ہو. تو یہاں پر میں نے اس کو 40 dp مینشن کی ہوئی ہے. ساتھ میں ہم پیڈنگ لیفٹ کرتے ہیں. پیڈنگ لیفٹ کرنے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پیڈنگ لیفٹ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ بالکل کارنر کے اوپر جو ہے وہ نظر آئے گا. تو میں یہ دوبارہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ اگر ہائٹ میں اس کو ریپ کنٹینٹ رکھتا ہوں تو کیا پرابلم ہوگی, اور اگر میں اس کو پیڈنگ 5 dp نہیں رکھتا لیفٹ سے تو پھر کیا پرابلم ہوگی. تو پہلے ہم ویو کر لیتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر ہم لوگوں نے 40 dp اس کی ہائٹ دی ہوئی ہے
اور ساتھ میں پیڈنگ 5 DP رکھی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس جو گرافیکل یوزر انٹرفیس نظر آ رہا ہے وہ کس طریقے سے نظر آ رہا ہے، تو کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اب میں اس کی ذرا جو ہائٹ ہے وہ کرتا ہوں ریپ کنٹینٹ، تو ریپ کنٹینٹ سے آپ کو نظر آ جائے گا یہ اس کا جو سائز ہوگا وہ کافی زیادہ سمال ہو گیا ہے۔ ساتھ میں اگر میں یہاں پہ نیم کی جو پیڈنگ ہے یہ ختم کر دیتا ہوں، تو نیم کی پیڈنگ ختم کرنے سے آپ کے پاس یہ جو انٹر نیم ہے وہ بالکل کارنر کے اوپر، ای جو ہے وہ بالکل کارنر کے اوپر چلا گیا، تو یہ اس وجہ سے ہم ایکچولی پیڈنگز کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک جینڈر کا لیبل ہے اور ہمارے پاس پھر یہ 2 ریڈیو بٹنز ہیں جن کی اورینٹیشن آپ کے پاس ہاریزنٹلی مینیج ہوگی۔ تو اس کو کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پر ایک ٹیکسٹ ویو لگایا ہے فار اے جینڈر پرپز، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ریڈیو گروپ لگایا ہے کیونکہ ریڈیو بٹنز کو آپ وداؤٹ ریڈیو گروپ نہیں یوز کر سکتے، اور اس کی جو اورینٹیشن دی ہے وہ میں نے ہاریزنٹل دی ہے تاکہ ہمارے جو ریڈیو بٹنز ہوں وہ ہاریزنٹلی جو ہے وہ مینیج ہو رہے ہوں یا ہاریزنٹلی ان کو ریپرزینٹ کیا جائے آن اے گرافیکل یوزر انٹرفیس۔ ساتھ میں نے یہاں پہ ریڈیو بٹن یوز کیا ہوا ہے، ریڈیو بٹن کی ہائٹ میں نے نہیں دی تو میں نے یہاں پہ کیا یوز کیا ہوا، ویٹ یوز کیا ہوا۔ ویٹ اس لیے یوز کیا ہے تاکہ 1 یوز کیا ہے تو یہاں پر 2 ریڈیو بٹن ہے تو آپ کے پاس دونوں کو ایکول اسپیس ایلوکیٹ ہوگی۔ تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پہ بالکل دونوں کی ایکول اسپیس جو ہے وہ ملی ہے، دیٹس وائی میں نے یہاں پر ان کی ہائی ویٹ کی جو ویلیو ہے وہ یوز کرنے کی بجائے میں نے یہاں پر جو ویلیو رکھی ہے ویٹ کے لیے وہ رکھی ہوئی ہے 0 رکھی ہوئی ہے، اور آپ کے پاس جو ویٹ دی ہے دیٹ از 1۔ اس طریقے سے جو نیکسٹ ریڈیو بٹن ہے اس میں بھی ہم لوگوں نے جو ویٹ کی پراپرٹی یوز کی ہے دیٹ از 1، اور ساتھ میں جو اس کی ہائٹ رکھی ہے دیٹ از ریپ کنٹینٹ اور ٹیکسٹ یہ، اور اس کو ڈیفینیٹلی ہم نے کوئی نہ کوئی جو ID ہے وہ اسائن کی ہے کیونکہ ہم نے اس کو اپنے کوڈ میں جو ہے وہ ایکسیس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے اس میں آپ کے پاس ٹیکسٹ گیون ہے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کے نیچے آپ کے پاس یہ اسپنر لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک ایڈٹ ٹیکسٹ کا یہاں پر میں نے بالکل سمپل سا ایڈٹ ٹیکسٹ یوز کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے وہ اسپنر کو یوز کیا ہے۔ اسپنر میں یہاں پہ میں نے 40 DP ہائٹ دی ہوئی ہے، آپ ریپ کنٹینٹ بھی کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا، صرف یہاں پر یہ کہ جو آپ کے پاس ایڈٹ ٹیکسٹ اور جو اسپنرز ہیں اسپنرز کا جو آپ کے پاس سائز ہے ہائٹ کا وہ دونوں کا کیا ہو سیم ہو، اور ساتھ میں نے ID اسائن کی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اپنے گرافیکل یوزر انٹرفیس کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ایڈٹ ٹیکسٹ ہے دیٹ از فار سیلری، تو ایڈٹ ٹیکسٹ جو سیلری کے لیے ہے وہ بھی ہم لوگوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ مینشن کیا ہے، اس میں بھی آپ کے پاس پیڈنگ لیفٹ کا کانسیپٹ آ رہا ہے، اور آپ کے پاس ہائٹ ہے، ہائٹ 40 DP ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بیک گراؤنڈ اس کا یوز کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ 3 بٹن ہیں وہ بٹن آپ کے پاس ہاریزنٹلی آ رہے ہیں، تو ان کو ہاریزنٹلی کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، ان کو ہاریزنٹلی مینیج کیا جا سکتا ہے یوزنگ اے لینئر لے آؤٹ، ایک ایسا لینئر لے آؤٹ جس کی اورینٹیشن جو ہے وہ ہاریزنٹل ہو۔ تو بٹنز کو بھی میں نے جو ویٹ دی ہے وہ 0 DP دی ہے، تو یہاں پہ ویٹ یوز کیا ہے تاکہ جو بٹنز ہوں وہ ایکول آپ کے پاس ویٹ آکوپائی کرے۔ تو آپ کے پاس اس طریقے سے سیو کا بٹن، پھر سیو کے بٹن کے ساتھ آپ کے پاس یہ اپڈیٹ کا بٹن، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو بٹن ہے یہ آپ کے پاس ڈیلیٹ کا بٹن۔ تو تینوں کے لیے جو میں نے یہاں پر پراپرٹی یوز کی ہے وہ آپ کے پاس جو ویٹ ہے وہ 0 DP یوز کی ہے، اور ویٹ تینوں کی 1 ہے، تو اس کا مطلب ہے جب تینوں کی 1 ہوگی تو تینوں کو جو ہے وہ ایکول اسپیس ایلوکیٹ ہوگی۔ ساتھ میں ID اسائن کیا ہے کیونکہ ہم نے اس ID کے تھرو ان کو XML میں جو ہے وہ ایکسیس کرنا ہوگا، تو اگر ہمارے پاس ID نہ ہوئی تو پھر ہم XML میں اس کو ایکسیس نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمارا جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے وہ کمپلیٹلی اب ہم نے انڈرسٹینڈ اس کو کر لیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی بیک اینڈ کی امپلیمنٹیشن کی طرف موو کرتے ہیں۔